14वां बाब। यूनतन का जुर्रतमंदाना इक़दाम। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा कि आ, हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चले। पर उसने अपने बाप को न बताया। और साउल जिबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतूब जो यकीबूद बिन फिनेहास बिन एली का भाई और सैला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था। और लोगों को खबर न थी कि यूनतन चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर यूनतन फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था, दूसरी का सिना। एक तो शुमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिबा के मुकाबिल थी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ, हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं। उसके सिला बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं। तब यूनतन ने कहा, देख, हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया। और फिलिस्ती कहने लगे, देखो, ये इब्रानी उन सुराखों में से जहां वो छुप गए थे बाहर निकले आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और उसके सिला बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिला बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और यूनतन अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, और उसके पीछे पीछे उसका सिला बरदार था। और वो यूनतन के सामने गिरते गए, और उसका सिला बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खून रेजी जो यूनतन और उसके सिला बरदार ने की करीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई 1 बीघा जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई, और चौकी के सिपाही और गारतगर भी कांप गए, और जलजला आया, सो निहायत शदीद कपकपी हुई। फिलिस्तियों की शिकस्त। और साउल के निगहबानों ने जो बिन्यामीन के जिबा में थे नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखो, यूनतन और उसका सिलाह बरदार गायब थे। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहां ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बने इस्राएल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था, तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले, और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है, और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आप उनका पीछा किया।
سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو رہائی دی اور لڑائی بیت آون کے اس پار تک پہنچی۔ لڑائی کے بعد کے واقعات۔ اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے، کیونکہ ساؤل نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنے دشمنوں سے بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ ملعون ہو۔ اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا، اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچے، اور وہاں زمین پر شہد تھا۔ اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے، پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے گیا، اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا۔ لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا، سو اس نے اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا لیا، اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی۔ تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ ملعون ہو، اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے۔ تب یونتن نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے، دیکھو میری آنکھوں میں ذرا سا شہد چکھنے کے سبب سے کیسی روشنی آئی۔ کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے، کیونکہ ابھی تو فلسطینیوں میں کوئی بڑی خون ریزی بھی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس دن مکماس سے ایالون تک فلسطینیوں کو مارا، اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے۔ سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچڑوں کو لے کر ان کو زمین پر ذبح کیا اور خون سمیت کھانے لگے۔ تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ لوگ خداوند کا گناہ کرتے ہیں کہ خون سمیت کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا تم نے بے ایمانی کی، سو ایک بڑا پتھر آج میرے سامنے ڈھلکا لاؤ۔ پھر ساؤل نے کہا کہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر جا کر ان سے کہو کہ ہر شخص اپنا بیل اور اپنی بھیڑ یہاں میرے پاس لائے اور یہیں ذبح کرے اور کھائے، اور خون سمیت کھا کر خداوند کا گناہگار نہ بنے۔ چنانچہ اس رات لوگوں میں سے ہر شخص اپنا بیل وہیں لایا اور وہیں ذبح کیا، اور ساؤل نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا۔ یہ پہلا مذبح ہے جو اس نے خداوند کے لیے بنایا۔ پھر ساؤل نے کہا آؤ رات ہی کو فلسطینیوں کا پیچھا کرے اور پاؤں پھٹنے تک ان کو لوٹے، اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑے۔ انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر۔ تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں، اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطینیوں کا پیچھا کروں؟ کیا تو ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا؟ پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا ہے، کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو رہائی دیتا ہے، اگر وہ میرے بیٹے یونتن ہی کا گناہ ہو وہ ضرور مارا جائے گا۔ پر ان سب لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا۔ تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ، اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے۔ لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تو مناسب جانے سو کر۔ تب ساؤل نے خداوند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے۔ سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے۔ تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کرہ ڈالو۔ تب یونتن پکڑا گیا، اور ساؤل نے یونتن سے کہا مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ یونتن نے اسے بتایا کہ میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے عصا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا، سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا۔ ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا،
تب لوگوں نے ساؤل سے کہا، کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا، خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا، اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ ساؤل کا دور حکومت اور خاندان۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطیوں سے لڑا، اور وہ جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا، اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملکی شوا تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے، بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا۔ اور ساؤل کی بیوی کا نام اخی نوئم تھا جو اخی ماس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا، اور ابنیر کا باپ نیر ابییل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی، سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔